پروگرام کے عنوان کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اس وقت پورے معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تربیت اولاد کا. ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہے اور ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، اور ایسی اولاد ہو کہ جو دنیا اور آخرت میں اس کا نام روشن کر دے. تو اب اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جستجو کرنی پڑے گی. اب محنت اور جستجو کی جب بات آتی ہے تو ہمارے یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کی پرورش اور تربیت کب سے کرنی چاہیے. بہت سے افراد کہتے ہیں جی وہ 4 سال کی عمر سے، 7 سال کی عمر سے، 8 سال کی. نہیں جناب، ابھی وہ بچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ہمیں بہت سارے ایسے واقعات اسلامی روایات میں بھی ملتے ہیں اور بہت ساری ایسی حکایات بھی ملتی ہیں. جس وقت بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے تو باوجود اس کے کہ وہ اس کا احساس دوسروں کو نہیں ہوتا، لیکن وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سب کچھ درک کرتا ہے. تو اس وقت ماں باپ کے جو خیالات ہوتے ہیں، والدین کے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ اس بچے کی شخصیت پر بہت گہرا، بہت نمایاں اثر چھوڑتے ہیں. تو خصوصاً ماں کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک ماں کی ذہنی، نفسیاتی نشوونما، روحانی نشوونما ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ وہ کیونکہ اپنی آنے والی نسلوں کی امین ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس قدر پرسکون رکھے. مسائل ہر ایک کی زندگی میں ہے، پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں ہیں، مگر اس کے باوجود جب ذہن و دل میں یہ ہو کہ آنے والی نسل صالح معاشرے کے حوالے کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ارد گرد والوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے. تو وہ جو اولاد دنیا میں آئے گی وہ ایک بہترین اولاد ہوگی. اچھا، بچہ جب شیرخوار بچہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ارد گرد کے مناظر کو درک کر رہا ہوتا ہے. ہم چونکہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بچہ جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے چیزوں کو درک کرتا ہے، اس کے بعد جب آتا ہے تو بھی وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ماں سے اولاد کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماؤں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بائیں جانب سینے سے لگا کے رکھیں، گود میں، آغوش میں لے کے رکھیں. اچھا، ہمارے یہاں ایک تو رائٹ ہینڈ کو زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ مغرب سے بہت سارے ایسے افکار و خیالات آئے کہ جی بچے کے لیے علیحدہ کاٹ ہو، علیحدہ بستر ہو یا علیحدہ روم ہو. مگر امام جعفر صادق نے فرمایا، کہا کہ بچے کو، ماؤں کو چاہیے کہ بائیں طرف اپنے سے قریب رکھیں. اچھا، یہ بات کبھی بھی سمجھ میں نہ آتی، لیکن امریکہ کی ایک یونیورسٹی تھی، انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کو بائیں جانب اپنے قریب رکھتی ہیں ان کے بچے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی مائیں جو کہ اپنے بچوں کو دائیں جانب اپنے کروٹ لٹاتی ہیں وہ بچے روتے رہتے ہیں. تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ کیونکہ ماں کا دل بائیں جانب ہوتا ہے اور بچہ شکم مادر سے ماں کے دل کی دھڑکنوں کو سننے کا عادی ہوا کرتا ہے، لہٰذا وہ اس سے مانوس ہوتا ہے، اس دل کی دھڑکنوں سے، اس ہارٹ بیٹ سے. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں آنے کے بعد بھی اگر ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور بائیں جانب رکھتی ہے تو وہ بچہ نسبتاً پرسکون ہوتا ہے، وہ رات کو گہری نیند سو جایا کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ دنیا سے میں آنے سے پہلے ہی وہ تمام باتوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو درک کر رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ درک کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس حضرت علی کا ایک قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پہلے ایک دور ہے جس میں تم ان کو پوری آزادی دو، جس میں وہ بادشاہ ہوں اور تم غلام ہو، اس کے بعد ان کی تربیت کا آغاز کرو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں واجب نماز بچے کے اوپر کب ہوتی ہے؟ جب لڑکیوں کے لیے 9 سال کی عمر ہے، لڑکوں کے لیے 14 سال کی عمر ہے، یعنی ان کو اس سے پہلے مستحبات سکھائے جائیں اور اس کے بعد واجبات کی جانب متوجہ کیا جائے. تو یہ جو عمر ہوتی ہے یہاں تک آتے آتے بچہ میچور ہو جاتا ہے، وہ اپنی تمام باتوں کو، اچھی بری باتوں کو سمجھنے لگتا ہے. اگر اس وقت اس کی ماں اس کے اوپر توجہ نہ دے، بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے موبائل ٹیلی فون میں لگی رہتی ہیں. آج کل سب سے بڑی جو مشکل ہے، سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی بیماری کہیں، اس کو بڑی وبا کہیں، ایک مصیبت کہیں، کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس موبائل کے ذریعے سے جو بچے بے تربیت ہو رہے ہیں،
دیکھیں وہ چیزیں ڈاکٹر دیکھ صاحب، میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ بہت سارے والدین، اس میں مرد بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے اور ماں بھی ہو سکتی ہے، جو کہ اپنے موبائل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اپنی جیتی جاگتی اولاد کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ وہ موبائل وقت پر آپ کے کام نہیں آئے گا، لیکن وہ جو جیتی جاگتی اولاد ہے وہ آپ کا اثاثہ ہے، وہ آپ کا سرمایہ ہے۔ آپ ایک مسلم معاشرے میں اگر رہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس امانت کو آپ کو بہرطور بہترین طریقے سے پروان چڑھانا ہے۔ ہم یہاں پر بہت سارے مقامات پر دیکھتے ہیں کہ والدین اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتے ہیں، کہیں پر باپ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے، کہیں پر ماں اپنی اولاد کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے۔ اگر ماں اور باپ دونوں اپنے اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح جانتے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا گھرانہ ایک بہترین گھرانہ ہوتا ہے، ان کی اولاد ایک بہترین اولاد ہوتی ہے۔ یہ وہی اولاد ہوتی ہے جو کہ ان کے لیے دنیا کی بھی منزلوں کو آسان کرتی ہے اور آخرت کی منزلوں کو بھی آسان کرتی ہے۔ بے شک۔ اور ناظرین کرام، یہ اس طرف ہم اگر متوجہ ہو جائیں کہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اس کی تربیت کی بھی ذمہ داری جو ہے لگائی ہے انسان کے اوپر۔ اگر وہ بے تربیت اولاد کو چھوڑ دے تو وہ اس کے لیے عذاب دنیا و عذاب جہنم بن جاتی ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، ہمیں اس طرف بہت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت شرعی فریضہ بھی ہے اور معاشرتی تقاضا بھی ہے۔